محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اسلام کی بنیادی اور اہم باتیں جاننا اور اس کو زندگی میں عملی شکل میں لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پچھلے جمعہ کی کچھ باتیں آئی تھی، آج ہم کچھ عام سی باتیں کریں گے جو اتنی عام ہو گئی ہے کہ اچھے لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ بہت ساری باتیں عام ہونے کی وجہ سے اتنی خاص ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اتنا عام بنا دیا کہ اب اس کا ویلیو نہیں رہتا ہے اور لگتا ہے کہ آدمی جیسے وہ کام کر لے بس صحیح ہو جائے گا، حالانکہ بات ایسی نہیں ہوتی ہے۔ شریعت کی ہر چیز، شریعت کا ہر لائن، شریعت کا ہر نقطہ بہت ہی خاص ہے۔ اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کو عمل میں لانا ہے۔ نہیں سیکھیں گے، نہیں یاد کریں گے تو پھر عمل میں لائیں گے بھی تو غلط ہوگا۔ سب سے پہلی بات، ہم لوگ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ جب تک وہ 4 چیزیں ہم نہیں کریں گے ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اس میں سے اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یا ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے تم اپنے چہرے کو دھو لو۔ فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے تم اپنے چہرے کو دھو۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ تو پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ جو پورا گھراؤ ہے یہ پورا چہرہ ہے۔ یہ پورا کیا ہے؟ چہرہ ہے۔ اس پورے چہرے کو دھلنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر اس میں سے ایک حصہ بھی چھوٹ گیا، رہ گیا تو ہمارا وضو نامکمل ہوگا۔ نمبر 2، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، یعنی کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہے، یہ فرض ہے۔ ایک مرتبہ میں ہی اگر دھل لیں تو بس ہمارا فرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کو مسح کرو۔ اور سر کے مسح کے اندر اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ کوئی آدمی وضو کر رہا ہے اور صرف 3 بار چھو لیا، اس طرح سے کر لے گا، اس طرح تو اس کا مسح ہو جائے گا۔ کوئی اگر صرف اس طرح کر لیا تو کہا جائے اس کا مسح ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ کے اندر جس امام کو لوگ مانتے ہیں وہ اکثر حنبلی لوگ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ مانتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی صرف 3 بال ایسے کر لیا ایسے تو مسح ہو جائے گا۔ 2 ہو گئے۔ ایک ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں کیا طریقہ ہے؟ ان کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جاتا ہے، پورے سر کا مسح کریں گے۔ جو ہم لوگ جو سنت طریقہ ادا کرتے ہیں اس طرح کر کے، ایسے کر کے، پھر ایسے کر کے، پھر ایسے کر کے جو کرتے ہیں، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ کیا ہے یہ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ اور ہم جس امام کو مانتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کے 4 حصہ کر لو، سر کا 4 حصہ کر لو، چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ کوئی اگر ایسے کر لیا تو اس کا مسح ہو گیا، کوئی اگر ایسے کر لیا تو اس کا مسح ہو جائے گا، کوئی اگر ایسے کر لیا تو اس کا مسح ہو جائے گا، کوئی اگر ایسے کر لیا تو اس کا مسح ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے پورا ایسا کرنا، ہاں سنت طریقہ یہ ہے کہ ایسے کر لیں تاکہ سب امام کے مسلک پر عمل ہو جائے۔ سنت کیا ہے؟ ایسا کر لیں۔ لیکن کوئی اگر سنت نہیں کر رہا ہے تو اس کو ٹوکنا نہیں ہے، اس کو الگ سے سمجھانا ہے، بھائی سنت پہ عمل کریں۔ کوئی اگر کر لیا اچھی بات ہے، فرض اصل ہے، فرض کیا ہے؟ اصل ہے، لیکن کوئی اگر نہیں کیا تو زیادہ اس میں لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بات نہیں ہے۔ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں کو دھلنا ہے کعبین بولتے ہیں یہ جو نکلی ہوئی ہڈی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹخنا، تو ٹخنا سمیت دونوں پاؤں کو دھلنا فرض ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ کیا ہیں، اب یہ وضو میں 4 فرض ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں کو ٹوکا ٹوکی کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ وہ جس طرح کرتے ہیں، جس طریقے سے کرتے ہیں، اگر کوئی بغل والا نہیں کیا تو ٹوک دیں گے، ابھی مجمع میں ٹوک دیں گے، اے مرے تار وضو کر رہے گا، نمن سے کرا۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں ہی وضو کر رہا تھا،
اب بتائیے ہم لوگ کتنی بھی جلدی کریں گے تو فرض چھوڑیں گے کبھی؟ ایک صاحب آ کے بولنا امام صاحب کے وضو نہیں میں کرتی، مجھے عجیب لگا کہ بتائیے یعنی ڈائریکٹ کرتے ہیں امام صاحب کو وضو نہیں میں کرتا ہوں، اب پھر ہمارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، غضب کی بات ہے بھائی، امام صاحب کے وضو نہیں میں کرتا ابھی امام صاحب پیچھے نمازیں پڑھا گے لوگ، تو سمجھیے کہ ہم کس لاجک سے بات کریں، ٹوکا ٹوکی کی ماحول سے نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ وضو رہتا ہے، آدمی کر لیا بھائی چلو وضو پر وضو کر لیا، بھائی وضو تو ہے ہی 24 گھنٹے میں اکثر وقت میں وضو رہتا ہی اکثر لوگوں کو، جو لوگ نماز سے جڑے ہوئے ہیں ان کا اکثر وضو رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وضو کے اندر صرف 4 فرض ہے ہی، وضو کے اندر تو صرف 4 فرض ہے ہی، چہرہ دھلنا، پھر اگر ناک میں انگلی نہیں ڈال رہا ہے یا کلی نہیں کر رہا ہے تو آپ اتنا کیوں ٹینشن میں آ رہے ہیں؟ لیکن یہ کوئی کتنا بھی بڑا جلدی کرے گا وہ آٹومیٹک ناک میں اور منہ میں انگلی چلا جاتا ہے، آٹومیٹک چلا جاتا ہے، یہ ایسی عادت بن گئی ہے۔ بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ اصلاح کا طریقہ ٹوکا ٹوکی سے نہیں ہوتا ہے، وہ شرمندگی کرنا ہے، وہ کسی کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ آپ اصلاح کا طریقہ آپ لوگ سیکھیے۔ میں بعض دفعہ اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ کسی کو ٹوک کر کے سیدھا نہیں کر سکتے ہیں، بھائی اپنی زبان کو نرم کیجیے۔ کوئی امام صاحب ہے تو امام صاحب کے نام سے ٹوکنا چالو کر دیے، مودی صاحب اس کے نام سے ٹوکنا شروع کر دیے، انجینئر صاحب سے غلطی ہو گئی انجینئر صاحب کے نام شروع کر دیے، کمپنی صاحب کے نام شروع کر دیے، بزنس صاحب کے نام، یہ غلط بات ہے۔ سب آپ کے بھائی ہیں، اگر آپ کو محبت ہے ذرا ان کو بلائیے، تشریف لائیے، تو جن وضو کرے لا تو ہم ہیٹر کریں شاید کی صحیح بات اللہ تو تیری سے مولانا سے معلوم کریے، ایسے کہ تم پرفیکٹ نہیں کر، ایسے کہ تم پڑھ لے والے تم تو سن نہیں پڑا، پڑھ لے تو تم نہیں کہ بھائی تم تو سن نہیں پڑا، تو ایسے نہیں کون کورس کے لیے پڑھا، تم تو سن نہیں پڑا، کہیں ہو سکتا ہے کہ تہار غلط ہو اور ان کے صحیح ہو، تو یہ کہنا چاہیے کہ شاید لگتا ہے یہ صحیح ہے، اس کے بارے میں ذرا پوچھ لیجیے گا، یہ طریقہ بہتر ہوتا ہے، یہ طریقہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے دارالعلوم دیوبند اتنے بڑے جگہ پر جب وہ کسی مسئلہ بیان کرتے تھے بولتے تھے اے بیٹا میں نے شاید کتاب میں پڑھا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ذرا دیکھ لینا تو۔ ایک اتنے بڑے مفتی اتنے بڑے عالم میں نے دیکھا ان کو کیسے کرتا ہے، بیٹا میں نے شاید دیکھا کتاب میں ایسا نہیں ہے، ذرا اس کو دیکھ لینا تو، یہ نہیں کہ میری بات جمع کرو، ذرا دیکھ لینا تو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ہم نے پڑھ رہے تھے کتاب سلم العلوم، ہم نے پڑھ رہے تھے کتاب سلم العلوم، بہت بھاری کتاب ہو، تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے کولکتہ کے مفتی عثمانی غنی صاحب دامت برکاتہ، تو ہم لوگ کو پڑھا رہے تھے وہ کتاب، تو اس کتاب میں ایسے مسئلے مسائل کی بات آئی تو حضرت نے کہا اس دنیا کے اندر سب سے بڑا نالج والا کون ہے؟ سب نے کہا کہ بھائی بتا دو، جو بتا دے، بولے نہیں، سب سے بڑا بھروسہ مند اور نالج والا وہ ہے جو کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، جو کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، آپ جاننے کی کوشش کیجیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، کتنے بڑے امام تھے، ایک طبقہ ان کو مانتی ہے، اس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طبقہ مانتی ہے، ہم لوگ مانتے ہیں ان کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے راستے میں کوئی اگر مسئلہ پوچھتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ لا ادری، کیا بولتے تھے؟ لا ادری، لا ادری کے معنی کیا ہوا؟ میں نہیں جانتا ہوں۔ اتنا بڑا امام نہیں جانتے ہیں؟ جانتا ہوں، گھر پہ آئیے کتاب دیکھ کر کے بتاؤں گا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ سن لیتے ہیں، سن کر کے اس کو بیان کرنا چالو کر دیتے ہیں، یہ شریعت ہے، اس کے بارے میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو یہ وضو کے فرائض ہو گئے۔ اب وضو کے بعد ہمارا کام آتا ہے نماز پر۔ نماز دن اور رات دونوں ملا کر کتنے وقت فرض ہے بھائی؟ 5 وقت۔ کتنے وقت فرض ہے؟ 5 وقت۔ سب سے پہلی جو نماز ہوتی ہے وہ فجر کی ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں کتنے رکعتیں ہیں؟ 4 رکعت۔ کتنے رکعتیں ہیں؟ 4 رکعت۔ 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض، یہ فجر کی نماز کے اندر ہے۔ سنت 2 رکعت پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور آپ کو امید ہو کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نماز میں شامل ہو جائیں، تب بھی فجر کی 2 رکعت سنت آپ پڑھ لیجیے، اتنی ضروری چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے۔ ایک بات یہ ہے سنتوں کا پڑھنے کا اہتمام ہم لوگ کوشش کریں گھروں پہ کریں، سنتوں کے پڑھنے کا اہتمام ہم لوگ کوشش کریں گھروں پہ کریں۔ فرض نماز گھر پہ بالکل نہ کریں، مسجد ہی میں کریں۔ سوال کیوں ایسا؟ جواب اس کا جواب یہ ہے ہم نے اپنے دیکھا ہے اپنے اساتذہ کا جو طریقہ کہ سنتوں کا اکثر اہتمام وہ اپنے حجرے میں کیا کرتے تھے اور فرائض کا اہتمام مسجد میں کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ گھروں میں پڑھیں گے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہمارے رکوع کو دیکھیں گے، ہمارے سجدے کو دیکھیں گے، ہماری نیت باندھنے کو دیکھیں گے، ہمارے طور طریقوں کو دیکھیں گے، تو ان کے اندر اس کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر دادا جان شروع کرتے نماز پڑھنا تو پوتا آٹومیٹک آئے گا، اثر پہ ٹوپی رکھتا ہے اور دادا پہ دیکھتا رہے گا، جھومتا رہے گا، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، سلام پڑھے گا، ایسے کرے گا، ہاتھ چھوڑے گا، آپ لوگ ملائیے گا۔ لیکن آپ لوگوں کا تجربہ کم ہوگا کیونکہ گھر پہ سنت پڑھنے کا معمول نہیں ہے۔ بے شک مسجد پاک جگہ ہے، کہا گیا ہے کہ گھر کے ایک حصے کو عبادت کی جگہ بنا لو، گھر کے ایک حصے کو عبادت کی جگہ بنا لو، کبھی کبھی وہاں نماز پڑھیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی،
گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی، گھر میں نور پیدا ہوگا، اور گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور خاص طور سے اگر آپ کی بیوی نہ پڑھتی ہو، آپ کی بیٹی نہ پڑھتی ہو، تو ان کو لاج لگے گا، ان کو شرم آئے گی، وہی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن فرائض تو ہر حال میں مسجد میں نہیں پڑھنا ہے۔ نمبر 2، ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز جو ہے 12 رکعت ہے۔ ظہر کی نماز 12 رکعت ہے۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 2 رکعت نفل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ظہر کے اندر 10 رکعت پڑھنا ضروری ہے، ظہر کے اندر 10 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد عصر کے اندر 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ فرض نماز سے پہلے، اور 4 رکعت سنت مؤکدہ۔ اس میں 4 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد مغرب کے اندر 7 رکعتیں ہیں، مغرب کے اندر 7 رکعتیں ہیں، 3 رکعت سنت فرض، 3 رکعت فرض ہے، اور 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور 2 رکعت نفل ہے۔ پتہ چلا کہ مغرب کے اندر 5 رکعتیں پڑھنا یہ ضروری ہے، مغرب کے اندر 5 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے، ہوتی ہے 7 رکعت۔ اس کے بعد عشاء کی نماز 17 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت واجب وتر، 2 رکعت نفل۔ اس میں جو ہے 9 رکعت پڑھنا جو ہے ضروری ہے۔ ایک 4 رکعت فرض ہو گیا، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے بعد 3 رکعت واجب وتر، 3 2 5 5 4 9، ٹوٹل فرائض ہو گئی وہ 17 ہو گئی۔ 2 رکعت فرض فجر میں، 4 رکعت فرض ظہر میں، 4 رکعت فرض عصر میں، 3 رکعت فرض مغرب میں، 4 رکعت فرض عشاء میں، ٹوٹل ملا کر کے ہوتے ہیں فرائض 17 رکعتیں۔ یہ ہم پر پڑھنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ سنت مؤکدہ یہ پڑھنا فرض ہے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں قعدہ کے اندر تو ہم پڑھتے ہیں، تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ گرا دیں گے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر ہم پڑھتے ہیں قاعدہ اخیرہ کے اندر، یعنی 4 رکعت والی نماز میں 4 رکعت میں بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ ملائیں گے درود شریف۔ کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو دعائیں اور اس کو پڑھتا ہوں، آپ لوگ ملا لیجیے گا اپنے سے، اگر تھوڑی بہت غلطی ہوگی اس کو سدھار دیجیے گا، اور اگر صحیح ہوگی تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں دعائے معصورہ۔ دعائے معصورہ کے اندر اگر آپ کو دعائے معصورہ یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے تو آپ درود شریف کے بعد ہی طاہر سلام پھیر سکتے ہیں، لیکن یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعائے معصورہ: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ ہو گئی فرائض نماز کے اندر، جو ہر نماز میں اسی چیز کو پڑھا جاتا ہے۔ ایک شروع میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ الحمد پڑھیں گے، اس کے ساتھ ایک سورہ ملا لیں گے۔ رکوع میں جائیں گے تو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے، سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک آتی ہے واجب وتر، اس کے اندر ہم تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم رکوع میں لے جاتے ہیں، بلکہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں اور نیت باندھ کر کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت کیسے پڑھیں گے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ ہے مکمل مختصر سی نماز کی ترتیب۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو مارکیٹ کے اندر اگر ہندی آتا ہو تو ہندی میں کتابیں اویلیبل ہیں، 5 سے 10 روپے کے اندر مل جائے گا۔ آپ دکان پر بیٹھے بیٹھے، گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کو یاد کر لیں گے۔ اردو جانتے ہو، اردو میں کتاب مل جائے گی۔ براہ کرم تھوڑی سی اتنی بس ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، آپ تھوڑی سی فکر کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ جب نماز درست ہوگی تو پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ پاک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جو نماز کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ان کو یاد کر کے اپنی نماز کو مکمل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔